معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ لقمان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ سورہ لقمان کا آغاز ہے، سورہ لقمان مکی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، اور اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 سال کی حکومت دی۔ کتنے؟ 1000 سال کی حکومت دی۔ آپ حکیم مشہور ہیں، یعنی حکمت کی باتیں آپ کی زبان سے صادر ہوا کرتی تھیں، حکمت کی باتیں آپ کیا کرتے تھے، اور وہ حکمت کی باتیں جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور دائمی نعمتیں دینے والی ہے، وہ حکمت کی باتیں اس صورت مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ لقمان کی پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، یعنی حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی جو ہے اللہ رب العزت اور اس کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہتر معنی جانتے ہیں، اور یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب قرآن ہدایت ہے، یہ کتاب قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن رحمت ہے، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن رحمت ہے۔ تو نیکی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی نماز کی طرف زور دیا گیا ہے، نماز 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 نماز۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نماز اس طرح سے اہمیت کا حامل ہے اسلام میں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور ہماری ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قربان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب رسول اللہ پہ قربان ہے، تو مسلمانوں ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کے ساتھ اس پہ عمل کرنا یہ لازمی شے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہمارا ایمان اور کیا ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ جو ہمارا ایمان ہے اس مطابق ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے بہتر عقیدے رکھنے والے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، کیا ہم اپنی عمل کے ذریعہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم عمل کے ذریعہ اس کام کو مکمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو خوشی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، تو افضل العبادت جو ہے وہ کون ہے؟ نماز ہے، نماز ہے، صلاۃ ہے، یہ افضل العبادت ہے۔ نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ہم جو مستحبات کریں گے، ہم جو نفل کام کریں گے، تو وہ قبول کیسے ہوں گے جب آپ نے فرض کو ترک کر دیا؟ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے فرض،
اس کے بعد مختصر میں بول رہا ہوں، اس کے بعد آتا ہے واجب وطر، اس کے بعد آتا ہے سنت موقدہ، اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقدہ، اس کے بعد آتا ہے نفلی چیزیں، اور اس میں بھی جو ہے پھر مستحبات آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی فرض آپ کو کبھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ بستر مرگ پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ اور کبھی بتائیں گے۔ اگلی آیت میں ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامرانی کیا ہے؟ کیسے؟ کہ جو نیک لوگ ہیں۔ کون نیک لوگ ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی 3 صفت جو ہے اس آیت میں بیان کی گئی کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہے، دنیا کی عیاشیوں میں نہیں ہے، خواتین کے ساتھ نہیں ہے، لڑکیوں سے بات کرنے میں نہیں ہے، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں نہیں ہے، بڑے محلات میں رہنے میں نہیں ہے، بڑے اچھے اچھے گھروں میں فلیٹس میں رہنے میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ نیک بننے میں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، بعض لوگ حاصل کرتے ہیں فضول بات، بیہودہ کھیل، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ اب سوچیں، جو کفار و مشرکین ہیں ان کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا، کچھ ثبوت نہیں ہوتا، کچھ دلیل نہیں ہوتی، کچھ پروف نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی جو ہے مدلل، اس کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی زبردست ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یعنی کوئی علماء دین کی، مفکرین کی، محدثین کی یا آسمانی کتاب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، مگر وہ زبردستی جو ہے وہ ہٹ درمی پہ لگے رہتے ہیں اور کفر و شرک میں یہ کہہ کے کہ میرے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اس طرح سے وہ جو ہے وہ کفر و شرک میں اور مزید جو ہے برتریت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اور بعض لوگ حاصل کرتے ہیں فضول بات، بیہودہ کھیل، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ کس طرح کے فالتو چیزوں میں جو وقت گزارتا رہتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے میں، مووی دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں، اس کے بعد جو ہے ہارس ریسنگ کرنے میں، اس کے بعد جو ہے اور دوسری غلط کاموں میں جو ہے نا انسان وقت گزارتا رہتا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، فٹ بال دیکھ رہا ہے۔ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے، اگر آپ کو اپنے ملک کی ٹیم میں جگہ پانی ہے تو آپ کرکٹ میں ایڈمیشن لے لو، وہاں پہ کھیلو، آپ فٹ بال میں ایڈمیشن لے لو، اپنے ملک اپنے وطن کی طرف سے کھیلو، اور اپنے وطن کی وجہ سے جو ہے تمہیں ہو سکتا ہے، تم نے اگر اپنے وطن کا نام روشن کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ لیکن کیا ہے، فالتو چیزوں میں ہم جو ہے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ کوئی چیس کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جو ہے کارڈ کھیلتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ کھیل جس سے نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی دین کا فائدہ ہوتا ہے، ہر کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے یا ضروری کاموں سے غافل کرنے والا ہے، وہ اس آیت میں داخل ہے اور اس کی مذمت ہے۔ اسی طرح کہانیاں، ڈائجسٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یہ تمام چیزیں انسان کو جو ہے وہ ریئل ورلڈ سے، اصل مقاصد سے ہٹاتی ہیں۔ جاؤ نا، جاؤ بھائی، ایک بار بلایا گیا، جاؤ۔ یعنی جو چیزیں ہیں، ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے میگزین پڑھتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم جو کاروباری جو چیزیں ہیں، جو بزنس ورلڈ ہیں، اس کو اگر پڑھیں گے تو کچھ کام آتا ہے۔ لیکن ہم فلمیں، گانے اور جو ہے غلط جو تصاویر ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ہیروئن، ایکٹرس کی جو ہے ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی مستقبل بننے والا نہیں ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہم اسی چیز کو پہلے پڑھتے ہیں۔ ہم ٹیلی گراف لیتے ہیں، پہلے ٹی2 پڑھتے ہیں۔ ہم ٹائمز آف انڈیا لیتے ہیں، پہلے جو ہے جو بھی ولغر باتیں ہوتی ہیں، جو بھی شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے،
دین میں بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. کسی دنیا کے کسی کمپٹیٹیو ایگزامس میں آپ کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو ہے سلمان خان کی شادی کب ہونے والی ہے، یا سلیم خان نے کتنی شادیاں کیں، یا شاہ رخ خان نے کتنی شادیاں کیں، شاہ رخ خان کے کتنے بچے ہیں، اس کے بعد جو ہے رتک روشن کا طلاق کیوں ہوا. یہ ساری فضول چیزیں ہیں. ہمیں جاننا چاہیے تھا اللہ کے دین کے بارے میں، ہمیں جاننا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں، ہمیں جاننا چاہیے تھا کہ اللہ کی شخصیت کیا ہے، اللہ کی کائنات کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، حدیث کیا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے تھا. ہمیں جاننا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے سال مکے میں گزری، کتنے سال مدینے میں گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عملی زندگی کیسے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تبلیغ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دین کا کام کیا، کس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین مبلغ بنے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، رحمت دو عالم بنایا، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، ہم اس کو تلاش کریں. ہم کتابوں کے ذریعے دیکھیں گے، ہم اس کے بعد جو ہے ہم علماء دین کی محفل میں جائیں گے، ہم علماء دین کی مجلس میں جائیں گے، ہم علماء دین کے صحبت میں رہیں گے، ہم علماء دین سے سوالات کریں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم اسلام کو پڑھیں گے، ہم شیوخ کی کتابوں کی پڑھیں گے، ہم جو ہیں ٹاپک پہ عنوانات پہ رسالے پڑھیں گے، ہم توحید پہ عنوان پہ کتابیں پڑھیں گے، ہم رسالت کے عنوان پہ کتابیں پڑھیں گے، ہم انبیاء کی زندگی کے جو افعال کو پڑھیں گے، ہم انبیاء کی زندگی کے کردار کو پڑھیں گے. تو کیا ہے اس میں ہمیں فائدہ ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہے اور بعض لوگ حاصل کرتے ہیں فضول بات، یعنی بیہودہ کھیل، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کی. یعنی اگر کسی انسان کو اگر گمراہ کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ اسے جوا کا جو ہے نشہ لگا دیں، آپ اسے شراب کا عادی بنا دیں، آپ اسے گھوڑے کا ریس کھیلنے کا عادی بنا دیں، اسے جو ہے آپ اسے کرکٹ سے محبت دلوا دیں، اسے فٹ بال سے محبت دلوا دیں. جب کسی کو کرکٹ سے، فٹ بال سے، جوئے سے، ہارس ریسنگ سے، ہے نا، لوڈو سے، گیم سے، چیس سے اگر محبت ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کوئی چیز محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اس کو برباد کیسے کر دیا؟ سمپل طریقے سے بس کھیل کی محبت اس کے دل میں ڈال دی. فلمیں، ڈرامے، ایکٹنگ، ڈانسز، سنگنگ، یہ ساری چیزوں کی محبت، اس کے آڈیشنز، اس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ نے اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دی. ختم. اور کچھ نہیں کرنا. اس کو چوری کرنی نہیں سکھانی، اس کو چور نہیں بنانا ہے. اور بھی بہت طریقے ہیں کسی کو برباد کرنے کے لیے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ حاصل کرتے ہیں فضول بات، بیہودہ کھیل، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے. اور اگلی آیت میں ہے اور یہ وقت کو ضائع بھی کرتی ہیں، ہے نا، اللہ کی یاد سے بھی غافل کرتی ہیں. بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان چیزوں میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے. ہدایت کی باتیں اس پر آسانی سے نہیں اثر کرتی. اور اس سے سبق کیا ملا؟ ہمارا جو سبق ہے، لیسن ہم سے کیا ملتا ہے کہ ہمارے زندگی کا، مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنائے ہیں، تارے بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، اس کے بعد جو ہے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہیں، ہوا بنائی ہے، پانی بنایا ہے، روشنی بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن بنایا ہے. فضا میں اتنے ساری آکسیجنس ہے، کاربن ڈائی آکسائڈس ہے ایٹماسفیئر میں، جو بھی چیزیں ہیں، ہوائیں ہیں. تو زمین ہے، زمین کے اندر جو جاندار ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، جنگلات ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کے تحت بنائی ہے. تو اگر ہم کوئی بھی کام بے مقصد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم وقت برباد کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اور وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہر مسلمان انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے۔ اللہ نے جنات کو کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے۔ کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ 5 وقت کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گا۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ایک واقعہ عرض ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کو نہ سنیں، اور اس کے لیے اس نے بہت ساری کہانیاں اور قصے کی کتابیں جو پہلے بادشاہوں کی تھیں، تو وہ کہانیاں سناتا اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف مقصد لوگوں کو قرآن سے دور کرنا تھا، قرآن سے دور کرنا تھا، قرآن سے دور کرنا تھا۔ قرآن کو دور کیسے کریں گے؟ سمپل بات ہے، بڑی بڑی کہانیاں لے کر آئیں گے، فلمیں، گانے، ڈرامے، باجے، پارٹی شارٹی، گرل فرینڈس، 4 فرینڈ کو اکٹھا کر لیں گے، گھومنے چلتے ہیں، ایکواٹیکا چلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں نائٹ پارٹی میں چلتے ہیں، نائٹ آؤٹنگ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، شیطان کی آمد ہوگی، شیطان آپ کے ذہن کے، دماغ کے اندر جو کروموزومز ہے وہ تمام کروموزومز پہ حملہ آور ہوگا، اور سارے کے سارے دوست شیاطین کے اتنے زیادہ دوست بن جائیں گے کہ آپ صرف ایک بار بولیں گے بھائی چلو آج پارٹی ہے، آج کلب میں چلتے ہیں، آج پب میں چلتے ہیں، تھوڑا ڈرنک کر لیتے ہیں، تھوڑا خواتین سے باتیں کر لیتے ہیں، تھوڑا خواتین کے ساتھ جو ہے وقت گزار لیتے ہیں، چلو آج چلتے ہیں، آج اس کا برتھ ڈے ہے، چلو آ جاتے ہیں، وہاں پہ سنگنگ کریں گے۔ یہ اینگلو انڈین لوگ ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے کلیگ لوگ ہیں، چلو وہاں پہ جو ہے تھوڑی مستیاں کریں گے، ہے نا، گیٹ ٹوگیدر ہوں گے، مزہ آئے گا۔ تو اس طرح سے اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو کیا کریں آپ؟ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو فحاشی کو، عریانی کو عام کر دو، بے حیائی کو عام کر دو۔ اگر کہیں پر بھی کسی انسان کو یا کسی قوم کو برباد کرنا تو کیا کرنا ہے؟ فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو، فیشن کو عام کر دو، بس دیٹس آل۔ آپ کا پورا کام ہو گیا۔ آپ نے بے حیائی کو، فیشن کو کیا کر دیا؟ عام کر دیا، تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسلمان جس کو آپ برباد کرنا چاہتے ہو وہ خود بخود بے حیائی، فیشن پرستی میں جو ہے اس کو عام کر دیں گے۔ آپ دعوت دیں گے، آ جاؤ پارٹی ہے، آ جاؤ وہاں برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، آ جاؤ وہاں پہ جو ڈرنک ہے، آ جاؤ وہاں پہ کباب پارٹی ہے، تو وہ ضرور آئے گا، آپ سے ملے گا، آپ کی باتیں وہ سماعت کرے گا، اور جو ہے وہ بے حیائی میں مشغول ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور بعض لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں، کیا؟ اور بعض لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے وہ بغیر علم کے روکیں، جہالت کی وجہ سے روکیں، اور وہ دین اسلام کو مذاق بنا لیں، اس کا ٹھٹا کریں۔ اور اگلی آیت میں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو فضول باتوں میں لوگوں کو مشغول کرتا ہے، لوگوں کو مصروف کرتا ہے، جو لوگوں کو مشغول کرتا ہے، بزی کر دیتا ہے، اور لوگوں کو قرآن کریم سے، اللہ کی کتاب سے، آسمانی کتاب سے، کیا؟ قرآن کریم سے اور دین سے روکنے کے لیے بے حیائی اور گناہوں اور قصے کہانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کفار و مشرکین میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ہے اب لوگ جا رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، لوگ جا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس سے روکنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کون سی چیز کا استعمال کریں؟ تو وہ کہانی، میگزینز، پرانے بادشاہوں کی کہانی، قصے کو وہ لا کر سناتے، اور سب لوگ بولتے ارے ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلاتے تھے، بے حیائی اور گناہوں اور قصے کہانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا؟ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے،
گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، وہ قرآن سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں روئی ہے جو آواز اس کے کانوں میں نہ جانے دیتی ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے نا، ایسا یہ دین سے دور ہیں کہ دین کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی مراد یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین سے دور ہیں اور دین کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، ایک چھت بھی ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسے کوئی ستون نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اور اللہ نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ یہ زمین کو لے کر لرز نہ جائیں۔ ان کا بیلنس قائم کیا، ان کو متوازن رکھا، ان کے بیلنس کو مینٹین کیا کہ تاکہ ان کا بیلنس جو ہے ان بیلنس نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے۔ اس لیے جو ہے نا وہ پہاڑ کو قائم کیا جو زمین کو درست رکھتے ہیں، پرفیکٹ رکھتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا پرفیکشن آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ساری کائنات کا مالک اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ آپ سوچیں، ایک بلڈنگ آپ دیکھ لیں، کوئی دنیا میں ایسی بلڈنگ ہے جو بغیر ستون کے ہو؟ بغیر ستون کے کوئی بلڈنگ ہے؟ ساری بلڈنگیں جو ہیں وہ ستون ہیں، یعنی ایک طرف ستون اگر نہیں ہے تو کیا ایک طرف یعنی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں طرف جو ہے اس کے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہاوڑا برج کو، کیا اس میں ستون نہیں ہے؟ بیچ میں ستون نہیں ہے، دونوں طرف جو ہے وہ نیچے سے دونوں طرف ستون ہے، نیچے سے دونوں طرف، ایک رائٹ سائڈ میں ایک لیفٹ سائڈ میں، یعنی جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے دونوں طرف جو ہے، صرف بیچ میں جو ایریا ہے اس پہ کوئی ستون نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے خرچ کیا گیا تھا، انگریزوں نے بہت زیادہ اس میں پیسہ لگایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آسمان میں دیکھ لیں، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں، آسمان کے بڑی ہونے کی علامت اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تارا جو آسمان میں ہے وہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے۔ ایک تارا جو ہے، ایک اسٹار، وہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور آسمان میں کروڑوں تارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، we can't imagine, we cannot imagine، ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی شان الوہیت کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور پھیلایا اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ صرف جانوروں پر تحقیق کرنے کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو شعبہ الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جانور ہیں، چاہے بفیلو ہے، کاؤ ہے، گوٹ ہے، ہارسز ہیں، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں سب کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، سب کا الگ الگ جسم ہے، سب کا الگ الگ رنگ ہے، سب کا الگ الگ غذا ہے، سب کی الگ الگ ٹیسٹ ہے، سب کی بیماری جو ہوتی ہے اس کا علاج بھی الگ الگ ہے، اور اس طرح سے سب کے اعضاء بھی الگ الگ ہیں، سب کے اعضاء کے جو فنکشنز ہیں، پارٹس آف باڈی کے جو فنکشنز ہیں سب کے الگ الگ ہیں، سب کے جدا جدا ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سماعت نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن قبول نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، اور ہم تعلیم کے ذریعہ اس چیز کو سماعت نہیں کر سکتے کہ بس اللہ کی شان کیا ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ سمجھنے کے لیے ہے نہیں، اور کچھ سمجھنے کے لیے نہیں، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، اور پھیلایا اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانداروں کو، ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ اب دیکھیں کہ جو ہے سائنس، یہ جو زلزلے آتے ہیں، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے،
زمین پہ جو بلائیں آتی ہیں اس کا سبب کون ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں تو اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ دریا متاثر ہوتے ہیں۔ ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں تو اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ زمین متاثر ہوتی ہے۔ ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جنگلات کو ہم کاٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے جنگلات میں جو ہے جاندار ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو جانور بھی ختم ہو رہے ہیں، جانوروں کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پہاڑ جو ہے، اگر پہاڑ کو کاٹا جائے گا تو زمین کو چونکہ پہاڑ کے ذریعہ جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا گیا ہے تو پہاڑ کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو یعنی جو بھی نیچرل ریسورسز اللہ نے بنائے ہیں ان کو جب ہم کاٹیں گے، یعنی جب ہم فطرت کو جب ہم تکلیف دیتے ہیں تو فطرت پھر ہمیں تکلیف دیتی ہے اور پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے پھر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک اگر پودا اگر ہم لگاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آکسیجن ملتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آکسیجن حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔ تو اگر ہم سارے درختوں کو کاٹ دیں تو ایک آپ جنگل میں لے لیں، تو کوئی بھی جنگل آپ لے لیں تو جنگل میں کروڑوں اربوں جو ہیں وہ درخت ہوں گے، پیڑ پودے ہوں گے، گھاس ہوں گی، آپ سمجھ لیں کروڑوں اربوں ہوں گے۔ تو آپ جنگل کو اگر کاٹیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی فضا آلود ہوگی، یعنی فضا میں جو آکسیجنس ہو رہی ہیں، جو آکسیجن ہیں اس میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی، گاڑیوں سے کیا ہوتا ہے؟ پولوشن زیادہ ہوتا ہے، اس کے پٹرول وغیرہ اس کے جو دھوئیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فضا کو آلود کرتی ہے، فضا کو جو ہے خراب کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دلہی میں جو ہے دلہی میں اگر کوئی شخص جو ہے 10 سگریٹ پیتا ہے تو اس سے اس کے جسم میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی دلہی میں وہاں رہتا ہے، کوئی سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا، لیکن وہاں کی آب و ہوا اتنی زیادہ خراب ہے دلہی کی کہ اگر کوئی سگریٹ نہیں بھی پیے گا تو جو ہے اس کو 10 سگریٹ پینے کا نقصان ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، اتنی زیادہ جو ہیں سارے جنگلات کو کاٹ دیے گئے ہیں، سارے درختوں کو کاٹا گیا ہے، سڑکیں بنائی گئی ہیں، راستے بنائے گئے ہیں، ہے نا، گھر بنائے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ سارے جنگلات کو کاٹ کر جو ہے برج بنائی گئی ہے، روڈز بنائے گئے ہیں، بڑی بڑی روڈیں ہیں، چوڑی چوڑی روڈیں ہیں، گلیاں ہیں، گھر ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ہے مکانات ہیں، بنگلے ہیں۔ تو یہ سب کہاں سے؟ ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم جنگلات کو کاٹیں گے، جب ہم زرخیز زمین کو کاٹیں گے، تراشیں گے، تب وہ زمین پہ روڈ بنے گی۔ وہ زمین پہ جو روڈ بنی گئی تو اس پہ پہلے کیا تھے؟ درخت تھے، اس پہ کیا تھے؟ گھاسیں تھیں۔ تو یہ سب جب گھاس کٹے گی تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ قدرت کے نظام میں جو ہے تبدیلی اگر آپ لاؤ گے تو قدرت کی وجہ سے جو نظام میں درہم برہم ہوگا اور اس کا نقصان کسے ہونا پڑے گا؟ انسان کو اٹھانا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل ہو جائے گی بات اگر ہم سائنس کے زاویے سے اگر آگے جائیں گے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور پھیلایا اس زمین میں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ جو ہے صرف تحقیق کرنے کے لیے۔ آج دیکھ لیں کہ جانور پہ جو تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، سب پہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں، سب کے لیے الگ الگ شعبات قائم کیے گئے ہیں۔ اور کوئی بھی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے نا مکمل طور پہ اس جانور کے علاج کا مکمل طور پہ نسخہ ڈھونڈ لیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے کوئی چیز نہیں بچتی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کینسر کا علاج کرتے ہیں لیکن کینسر پہ جو ہے آج تک جو ہے وہ ریسرچ ہو رہا ہے، اتنے سال ہو گئے لیکن ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہوا، ابھی تک ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کسی کو ایڈز ہو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اب کینسر کا بھی وہی علاج ہے، اگر کوئی بہت پیسے والا ہے، اگر اس کے پاس بہت پیسے ہیں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت پیسے کے ذریعہ، بہت بڑے بڑے آپریشنز کے ذریعہ، اور مہنگی غذائیں کھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے دوسرے ممالک میں جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو کیسے؟ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور جب وہ انیشیل میں اسٹیج میں ہوتا ہے، جب ابتدائی حالت اگر کینسر کی پتہ چل جاتی ہے تو ہی وہ اس کا علاج ہو پاتا ہے۔ اگر کینسر کسی کو ہو جاتا ہے، اگر وہ مرض بڑھ جاتا ہے تو بیرونی ممالک میں بھی، ہے نا، یورپین کنٹریز میں بھی اگر اچھی
جگہ علاج کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر اس کے اندر ابھار پن پیدا ہوتا ہے اور اسے زندگی بھر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے یوراج سنگھ کو دیکھا ہے نا, وہ کروڑ پتی ہے, خاندانی امیر ہے, اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں 200-250-300 میچز کھیلے ہیں, وہ پیسے والا انسان ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے اسے کتنی زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا کینسر کے لیے. اسے پتہ چل گیا تھا انیشیل اسٹیج میں, اس کے باوجود اسے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو جتنے بھی سائنسداں آئے ہیں سب ادھورے رہ گئے ہیں. کیا سائنسدانوں نے خود کو ادھورا پایا ہے اور اسی ادھورے میں یعنی انکمپلیٹ ریسرچ کے دوران ہی وہ مر گئے. وہ اس دنیا سے, اس دار فانی سے کوچ کر گئے, لیکن کوئی بھی ٹاپک پہ مکمل جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتے, مکمل دلائل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال بڑا لمبا تفسیر ہو جائے گا. پھر اگلی آیت میں ہے کہ جو ہے اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, پھر ہم نے اس زمین سے پانی کے ذریعہ عزت والے جوڑے اگائے, یعنی درخت جن میں مذکر اور مؤنث ہیں, جن میں نر اور مادہ ہیں, پھول ہیں, پھل ہیں, ان میں بھی جو ہے نا مادہ اور نر ہوتے ہیں. تو انسان میں دیکھ لیں آپ, انسان میں مذکر ہے مؤنث ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, عورت ہے مرد ہے. اس طرح سے جتنی بھی جاندار ہیں, اس کے بعد گائے لے لیں, اس کے بعد بیل لے لیں, اس کے بعد بھینس لے لے, بھینسا لے لے, اس کے بعد جو ہے بکری لے لے, بکرا لے لے. تو دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر میں سے کیا کیا ہے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مذکر بھی بنایا, اس کا مؤنث بھی بنایا, تذکیر و تانیث بھی بنایا. کیوں کہ دنیا کا جو ہے نظام جو ہے چلتا رہے. آپ دیکھ لیں کہ جب جاندار کو آپ دیکھ لیں, جانوروں کو دیکھ لیں, تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جاندار کے منہ سے ایک چیز نکلتی ہے. جانوروں کے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں جانے کے بعد ویسے تو جانور بھرے رہتے ہیں جنگل میں, لیکن جب ہم جنگل میں جاتے ہیں شکار کے لیے تو سارے جانور ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام. آپ سن لیں کہ جنگل میں جب جانور جاتے ہیں تو جانوروں کی زبان سے جو ہے ایک چیز نکلتی ہے جس کے ذریعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو یہ قوت دی ہے کہ اس کے ذریعہ وہ جانور سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ خطرہ ہونے والا ہے. اور جنگلات میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ جو بھی جس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے جنگل میں تو وہ ایک آواز نکالتا ہے. سوچیں اللہ تک کی شان ربوبیت کیا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ زبان سے ایک آواز نکالتا ہے جس کے ذریعہ پورے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو باہر سے کوئی آدمی آیا ہے, انسان آیا ہے اور ہمارے جان کو خطرہ ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ قتل کر کے وہ لے کر جائے گا. تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی شان کیا ہے. ایک جانور بھی اپنے دوستوں کو, اپنے کلیگ کو کیسے بچاتا ہے؟ آواز کے ذریعہ جو قدرت نے اسے عطا کی ہے. سوچیں اس معاملے میں بھی زبان, اس معاملے میں بھی جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بخشی ہے. تو پھر اگلی آیت میں ہے بس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ بس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا, وہ کس کے خالق ہیں. جب خالق اور مالک وہی ہے, جب خالق کائنات اور ہمارا بنانے والا, ہمیں پیدا کرنے والا, ہمارا مالک, ہمارا رازق, ہمارا شفیع, ہمارا لیے جبار اور ستار جب وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو, تو اسی کی عبادت کرو, تو اسی کی عبادت کرو. بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کیا ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ نے کیا فرمایا پس تم مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو, یعنی یہ بت, یعنی یہ مورتیاں, یعنی یہ آئیڈلس جن کی تم پوجا کرتے ہو, جنہیں تم خدا سمجھتے ہو, جن کو تم خدا مانتے ہو, جنہیں تم دیوتا مانتے ہو, دیوی مانتے ہو, جنہیں تم بھگوان مانتے ہو,
33 کروڑ بھگوان ہیں، آخر تمہارا کون سا بھگوان سچ ہے؟ اگر یہ کالی ماں، یہ درگا ماں، یہ جو ہے سرسوتی ماں، یہ جو ہے شیو، آخر کون صحیح ہے؟ کس کی جو تم پوجا کرتے ہو کوئی صحیح ہے؟ یہ بت جس کو تم بناتے ہو، کسی کو برہنہ رکھتے ہو، کسی کو کپڑے پہنا دیتے ہو، کسی کو لمبا کر دیتے ہو، کسی کو چھوٹا کر دیتے ہو، یہ بت ہیں؟ آخر یہ کس چیز کے خالق ہیں؟ کیا یہ بت خود کھا سکتے ہیں؟ یا یہ بت خود پی سکتے ہیں؟ کیا یہ بت تمہیں بلا سکتے ہیں؟ تمہارے لیے تمہیں پکار سکتے ہیں؟ آخر یہ بت کی پوجا تم جو کرتے ہو، تم مورتیوں کو جو پوجتے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بس ایک چیز کا نام لے کے آؤ کہ ان مورتیوں نے، ان بتوں نے کوئی ایک چیز پیدا کی ہو۔ نہیں، تم نہیں لا سکتے۔ اور جب تم نہیں لا سکتے تو تم اس خالق کائنات کی، اس مالک و مولا کی، اس اللہ کی، اس مالک و مولا کی، جبار و ستار کی تم کیوں عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ تم کھلی گمراہی میں ہو، بلکہ تمہارا ایمان خراب ہے، تمہارا ایمان برباد ہے۔ تم کیا ہے؟ تم برباد ہو گئے ہو۔ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب، تمہارا مشرب سب کیا ہے؟ گندا ہے، ناپاک ہے، باطل ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، چونکہ یہ سورہ لقمان ہے۔ لقمان سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ تو یہاں سے جو ہے اب لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کہ لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں، اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، یعنی مختلف قول ہیں، یعنی بہت سارے مفسرین نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یعنی یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، لیکن لقمان نبی تھے اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ بہت زیادہ مستند لوگوں نے یہ کہا ہے، مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے، کہ یہ ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کے خزانے عطا فرمائے، حکمت کے خزانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 1000 سال عمر عطا فرمائی۔ سوچیں، آدم علیہ السلام کو کتنے سال؟ 920 سال یا 1000 سال، اختلاف ہے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال عمر عطا ہوئی۔ اسی طرح سے بہت سارے انبیاء تھے جن کی عمر 930 سال ہے، جن کی عمر 920 سال ہے، جن کی عمر 900 سال ہے، جن کی عمر 850 سال ہے، جن کی عمر 750 سال ہے۔ تو اسی طرح سے 200 سال، 300 سال تو بہت سارے انبیاء آئے، اور بہت سارے اس وقت کے دور میں لوگ ہوا کرتے تھے، جو عام لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال سورہ لقمان میں لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کی عمر عطا، 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، اور صرف یہی نہیں، آپ جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات رکھتے تھے، بلکہ آپ کی باتیں حکمت بھری ہیں اور دانائی بھری ہوتی تھیں۔ اس مناسبت سے جو ہے آپ کو حکیم کہا جاتا تھا، حکیم کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا، آپ نے اپنے انعام کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس نصیحتوں کا ذکر قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ کیا؟ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ جو حکیم ہوتا ہے، جسے حکمت اور دانائی مل جائے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ ہم پر جو فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی ہم مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اعلان کرتے ہیں، اور افضل العبدیت کا اعلان کرتے ہیں، افضل البشر کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نہیں تو کیا تھا؟ ہم بھی گناہ کرتے، ہم بھی گالیاں دیتے، ہم بھی جھوٹ بولتے، ہم بھی مکر و فریب کرتے، ہم بھی جو ہے وہ اپنے افعال کو غلط طور پہ استعمال کرتے، غلط کام کرتے، غلط باتیں کرتے، غلط بد کلامی کرتے، بد کرداری کرتے، ہم بھی وہی کرتے۔ لیکن اگر ابھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، بس یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو۔ کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، تو شکر کرنے والوں میں اپنا بھلا ہے۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پہ یہی فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی تمہاری بڑائی کرے، کوئی تمہاری بڑائی کرے، کوئی تمہارا ذکر کرے، تو تم کیا کرو؟ تم میرا ذکر کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی تمہارا لوگ بازار میں ذکر کریں گے، تمہارا لوگ جو ہیں اللہ کے نیک بندوں کے درمیان میں ذکر کریں گے، تمہارا محافل میں ذکر ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ شخص تھے جن کا نام تھا معین الدین چشتی، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ وہ کوئی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے رات رات بھر عبادتیں کی، عشاء کے وضو سے لے کر فجر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ کیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، جب انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، جب انہوں نے اللہ رب العزت کی شان کو، اللہ رب العزت کی پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو پایا اور اس پہ عمل کیا، رات رات بھر انہوں نے عبادتیں کی، رات رات بھر اللہ کی شان بیان کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز سالوں سال تک وہ کرتے رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ سوچیں، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن کا پیکر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، پڑھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، نیک بنایا، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تم جب اچھے کھانے کھاؤ تو شروع بھی بسم اللہ سے کرو، اور جب کھا لو تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی کہ میں ایک بریانی کھا پاؤں، اتنے سارے لذیذ ڈشز ہیں، بریانی ہے، اس کے بعد جو ہے کباب ہے، اس کے بعد شورما ہے، اس کے بعد صدور ہے، اس کے بعد دجاج ہے، اس کے بعد لحم ہے، اس کے بعد بکر ہے۔ یہ سارے کھانے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم انہیں کھا رہے ہیں، ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اے باری تعالیٰ تو ہمیں کھلا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم کھانے کو کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ الحمدللہ۔ اے باری تعالیٰ سارا تو تیرا شکر ہے، ساری تو تیری رحمتیں ہیں، سارا تو تیرا فضل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو 1000 پتی بنایا، اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا جو تو نے ہمیں 1000 پتی بنایا۔ اتنا شکر کرو اور اتنا کام کرو، اتنی محنتیں کرو، اللہ کا شکر کرتے رہو۔ اللہ کیا فرمایا؟ تم میرا بس شکر کرتے رہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ آپ کو 1000 سے لاکھ پتی بنائے گا۔ جب لاکھ پتی بن جاؤ تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو بھولو نہیں۔ جب تم لاکھ پتی بن جاؤ تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرو،
اللہ کی اور تعریفیں بیان کرو، اللہ کی اور شان کو بیان کرو، اور ذکر کرو، اور قرآن پڑھو، اور تلاوت کرو، اور اصلاح کرو، اور جو ہے دین کی خدمت کرو، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ جب تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھپتی سے جو ہے وہ تمہیں اور بڑا لکھپتی بنائے گا، کروڑ پتی بنا دے گا، ہے نا۔ اگر اس دنیا میں نہ بنایا تو تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں قبر میں دے گا اور آخرت میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں دے گا کہ آپ تصور میں گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب آخرت میں وہ اللہ کی نعمتوں کو تم دیکھو گے تو یہی تصور کرو گے کہ اے باری تعالیٰ، کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، مجھے سارا جو اجر ہے وہ ہمیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز حشر عطا فرماتا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کیا، اور جو کوئی ناشکری کرے، اب تو یہ شکر کرنے والے لوگ تھے، اور جو شکر کریں گے ان کے لیے یہ صفات تھیں، یہ خصوصیات تھیں، ان کے لیے یہ انعامات تھے، یہ نعمتیں تھیں۔ اب جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور جو کوئی ناشکری کرے، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر تعریف کا وہی مستحق ہے، ہر تعریف کا وہی حقدار ہے۔ اور تم اگر ناشکری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، یعنی تم اگر اللہ کی ناشکری کرتے ہو تو کیا ہے، تم اپنا نقصان کرتے ہو۔ اور اگلی آیت میں، اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اب سوچیں نصیحت کرنا کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی باپ کی یہ ذمہ داری ہے، باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیٹے کو نصیحت کرتا رہے، پوری زندگی نصیحت کرتا رہے۔ جب اس کا بیٹا چھوٹا ہو تو بیٹے کو کہے چلو وضو کے لیے، وہ جو ہے وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، بیٹے کو یہ ترغیب دے۔ بیٹا چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اسے سمجھ نہیں، وہ بالغ نہیں ہے، اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے، لیکن کیا وہ ترغیب دیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا ترغیب دے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، فجر میں اٹھ جاؤ، فجر میں خود بھی اٹھو۔ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا تمہارا بیٹا ہے، 5 سال کا تمہارا بیٹا ہے، تو تم کیا کرو، اس بیٹے کو 5 سال کے بیٹے کو اپنے ساتھ جو ہے مسجد میں لے جاؤ، اپنے ساتھ بازار میں لے جاؤ، اپنے ساتھ جو ہے مسجد میں فجر میں اٹھو، فجر میں اس کو ساتھ بھی لے جاؤ۔ وہ اٹھنا نہیں چاہے گا لیکن اسے زبردستی اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد اسے ساتھ مسجد لے جاؤ، اور مسجد لے جا کر کے خود بھی نمازیں پڑھو اور اسے نمازیں پڑھاؤ۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی فجر کی پڑھاؤ، ظہر کی اگر پڑھو تو 7 پڑھو، عصر، مغرب، عشاء۔ جب تم بچپن سے اس بچے کا ذہن بناؤ گے کہ باپ بھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کی بیٹی ہے تو بیٹی کو اٹھاؤ، اور چونکہ بیٹی پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹی 2 سال کی نہیں، 2 سال تو بہت چھوٹا ہو گیا، میں مثال دے رہا ہوں کہ 5 سال کی اگر آپ کی بیٹی ہو جائے، 4 سال کی بیٹی ہو جائے، 5 سال کی، اس کو بھی جو ہے کیا نماز ساتھ میں اس کو رکھ لو، بیٹا جیسے میں کرتی ہوں جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم بھی کرنا۔ اسی طرح سے جو ہے اگر آپ بچے کو 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں گے، جب آپ اسے کلمہ سکھائیں گے، جب آپ اسے اللہ کی پاکی بیان کرنا سکھائیں گے، تو کیا ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کی نیک بندی بنے گی۔ آپ کی بیٹی وہ بھی اللہ کا نیک بندہ بنے گا۔ آپ کا بیٹا تو والدین کو نصیحت کرنا ہے پوری زندگی۔ میرا بیٹا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کو کلاس 10 پاس کروایا، کلاس 12 پاس کروایا، اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا کلاس 10 پاس کر گیا 95% مارکس سے، کلاس 12 پاس کر گیا 98% مارکس سے، اب جو ہے وہ میڈیکل کرنے والا ہے یا کوئی اور دوسری اسٹریم میں جانے والا ہے یا IIT کی پریپریشن کر رہا ہے۔ تو چونکہ اس نے IIT میں ایڈمیشن اس کا ہو گیا، اس کا IIT میں ایڈمیشن ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے اس کے اندر دنیا کی تمام تر خوبیاں آ گئی، نہیں۔ دنیا میں ہزاروں، ہندوستان میں، انڈیا میں ہزاروں IITians ہیں، لیکن کیا آپ کسی IITians کو جانتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتا ہو؟ دنیا میں بہت سارے مسلم ڈاکٹرز ہیں جو کلاس 12 کے بعد سائنس لیتے ہیں، لیکن بہت کم ڈاکٹر ایسے ہیں
جن کو آپ جانتے ہیں جو دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، بہت کم ہیں. تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری جب تک آپ باپ ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہیں، اگر وہ IITN نکال لے، اگر وہ BTech نکال لے، اگر وہ جو ہے وٹ ٹو سے اگر وہ میڈیکل نکال لیتا ہے، MBBS کرنے کے بعد MS بھی کرتا ہے، MD بھی کرتا ہے، PhD ان ڈاکٹریٹ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے نصیحت کرتے رہیں. آپ کہتے رہیں کہ میں نے تم سے بیٹا کم تعلیم حاصل کی ہے، میں نے تم سے کم ایڈوکیشن حاصل کی ہے، مگر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا، اللہ کی مقام معبودیت کا اعلان کرنا، اللہ کی شان کو بیان کرتے رہنا. 5 وقت کی نماز جو ہم نے بچپن میں پڑھا کرتے تھے تمہیں ساتھ لے جا کر مسجد میں، اس کو مت بھولنا. تم چاہے جتنے بڑے بھی ڈاکٹر بن جاؤ، آئی اسپیشلسٹ بن جاؤ، ہے نا، سرجن بن جاؤ، اس کے بعد جو ہے اسکین کے ڈاکٹر بن جاؤ، اس کے بعد جو ہے دل کے ڈاکٹر بن جاؤ، اس کے بعد جو ہے دماغ کے ڈاکٹر بن جاؤ، لیکن اپنی اس وقت کو یاد مت کرنا جب تم بچپن میں 5 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، تو میرے ساتھ میں تمہیں مسجد لے جایا کرتا تھا اور تمہیں فجر کی نماز میں اٹھایا کرتا تھا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جب بھی مجھے وقت ملتا میں تمہیں ساتھ لے جایا کرتا تھا. اس وقت کو مت بھولنا. اگر اس وقت کو بھول گئے تو یہ تمہاری جو زندگی ہے، جو تم نے IITians کی تعلیم حاصل کی ہے، جو تم IIT میں ٹاپر ہوئے ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں جو تمہیں زندگی عطا فرمائی، میں نے تمہیں 24 گھنٹے دیے تھے، کیا تم نے 1 گھنٹے میری بارگاہ میں سجدہ کیا؟ 1 گھنٹے سجدے کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے 24 گھنٹے دیے تھے. میں نے صرف یہ کہا تھا تم 1 گھنٹے سجدے تم کرو گے تو 5 وقت کی تم نماز پڑھ لو گے، اور 5 وقت کی جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے آپ جتنے بڑے بھی IAS آفیسر بن جائیں، IPS آفیسر بن جائیں، جتنا بڑا مقام حاصل کر لیں، اللہ کی نظر میں وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اور یہ سب دنیا کے لیے جو کچھ ہے، لیکن موت کے بعد سارے لوگوں کو، چاہے غریب، امیر، فقیر، وزراء، تاجر، بادشاہ، سارے کے سارے لوگوں کی حقیقت وہی ہے کہ وہ برہنہ کھڑے ہوں گے، وہ برہنہ جاگیں گے، وہ برہنہ انہیں زندہ کیا جائے گا. بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی، مگر میں مختصر کی طرف آ رہا ہوں. پھر اگلی آیت میں اے میرے پیارے بیٹے، کون فرما رہا ہے؟ یہ لقمان، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی. اپنے بیٹے کو کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو ہدایت والی بات بتاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. نصیحت کے لیے جو ہے وہ تنہائی ہونی چاہیے، محبت سے پکارے. آپ دیکھتے ہیں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو روڈ وے میں بات کرتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، چلا کے بات کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام کی اداؤں کو، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن میں قلم بند اللہ نے کیا. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ لقمان میں لقمان جو ذکر ہے، جنہوں نے 1000 سال عمر پائی ہے. اب دیکھیں لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند فرمایا. کتنی یہ نیک انسان تھے، کتنی حکمت بری ان کی زندگی تھی، اور وہ کیسے اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہے ہیں. کتنے ان کا بیٹا ہے، وہ اس پہ غصہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو چلا کے بلا سکتے ہیں، وہ سن سکتا ہے، لیکن ان کی حکمت دیکھیے. اپنے بیٹے سے بھی جب بات کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہیں کرنا. اس سے پہلے ایمان کی نصیحت. سوچ رہے ہیں کہ پہلے پیار سے کہا اے میرے بیٹے کبھی شرک مت کرنا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو نہیں پوجنا، کبھی کسی بت کی پوجا مت کرنا، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی اپنے سر کو جھکانا. اور پھر اگلی آیت میں بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے. کیا؟ بے شک شرک جو ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم کبیر ہے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا
گناہ ہے جس کی کوئی بخشائش نہیں، جس کی کوئی معافی نہیں، جس کی کوئی جو ہے معافی و تلافی نہیں، اور وہ اس کا داخلہ سیدھا اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہیل میں ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کی عبادت چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا سمجھا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یہ ذہن اللہ کا، یہ آنکھ اللہ کی، یہ کان اللہ کے، یہ ناک اللہ کی، یہ زبان اللہ کی، یہ ہونٹ اللہ کے، یہ جسم کے اعضاء اللہ کے، یہ ہاتھ اللہ کے، یہ پیر اللہ کے، یہ دل اللہ کے، دماغ اللہ کے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اللہ کی ذات سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی فکر سے اور اللہ کے دین کی فکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی نادانی ہے، اور ہم اپنے ذات پہ، اپنی شخصیت پہ کتنا بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بے شک شرک ظلم عظیم ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ مالک ہے، اور وہی خالق کائنات ہے۔ اور اگلی آیت میں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلی، جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے عورت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، موت کے جھٹکوں کے بعد جو ہے سخت سے سخت جھٹکے بچے کی ولادت کے جھٹکے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، پھر 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ آپ سوچیں، کسی ماں سے آپ جا کر پوچھیں، آپ اپنے شریک حیات سے پوچھیں، آپ اپنی زوجہ سے پوچھیں، آپ اپنی وائف سے پوچھیں کہ تو نے جو بچہ جنا ہے، یہ جو ہمارا بیٹا ہوا ہے، تجھے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تجھے کتنی زیادہ مصائب ہوئیں۔ تو وہ ماں کہے گی، وہ تمہاری بیوی کہے گی کہ جب یہ تمہارا بچہ پیدا ہوا تو پہلے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، پھر بعد میں تھوڑی اور تکلیف ہوئی، جب وہ تھوڑا اور پیٹ بڑھ گیا تو اور تکلیف ہونے لگی، اور تکلیف کی شدت وہ بڑھتی گئی اور میں کمزور ہوتی گئی، جسم کے اعضاء تھوڑے کمزور ہوتے گئے۔ میرا تو اپنا جسم تھا، اس کے بعد اس بچے کا جسم ہے نا، کھانا بھی کھاتی ہوں تو کبھی جو ہے یہ سوچ کر زیادہ کھاتی ہوں کہ بیٹے کو بھی غذا ہونی ہے، میرا جو بیٹا ہونے والا ہے یا میری جو اولاد ہونے والی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اس کی بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں کم کھاتی ہوں لیکن لگتا ہے نہیں، آج تو مجھے زیادہ کھانا ہے، آج تو مجھے اچھے کھانے کھانے ہیں۔ کبھی کھانے کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو میں کھانے میں اور زیادہ کھاتی ہوں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بچے جب جیسے جیسے بڑے ہوتے آتے ہیں یہ پریشان کرتے ہیں، یہ پیٹ میں جو ہے نا وہ پیر کو چلاتے ہیں، ہاتھ کو چلاتے ہیں، پیر چلاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی درد ہوتی ہے۔ پھر وہ بیوی، تمہاری بیوی کہتی ہے بڑی درد ہوتی ہے، بچے بڑے تنگ کرتے ہیں۔ جب یہ 6 مہینے کا تھا تو ٹھیک تھا، تھوڑا جب 7 مہینے کا ہوا تھوڑا اور پریشان کر رہا ہے، جب 8 مہینے کا ہوا تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اب یہ اور بھاری ہو چکا ہے نا، 8.5 مہینے کا ہو چکا ہے، 9 مہینہ ہونے والا ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عورتوں کو ہے نا، خواتین کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خواتین اور عورتیں جو ہیں کس طرح سے بچے کو پیدا کرتی ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے کلیگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جو ہے ان کو بچہ ان کا ریلیشن شپ تھا، لیونگ ریلیشن شپ میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو عیسائی ہیں اور جو یہودی ہیں وہ لیونگ ریلیشن شپ ان کے لیے عام ہے، ان کے لیے جو ہے وہ عام چیز ہے، تو وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں تو وہ معاملات ہوتے ہیں، تو معاملات میں جو ہے بچہ آ جاتا ہے، تو بچے کی محبت میں جو ہے وہ بچے کو نہیں مارتے، بچے کو رکھتی ہیں، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے انہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے جب ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو کتنی تکلیف کرتی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز میں تکلیف نہیں ہوتی انسانی زندگی میں۔ بیماری کے علاوہ انسان کی زندگی میں جو تکالیف ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ بچے کی پیدائش میں ہوتی ہے۔ تو ماں کا مقام کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑا کیا، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو پوستی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رات بھر روتا ہے، ماں جاگتی ہے، پیشاب پخانے اور اس طرح سے جو ہے ماں بستر خراب ہوتے ہیں، اس طرح سے نظام چلتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔